السلام علیکم دوستو، ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے شو کا موضوع ہے فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں دو صحافیوں کے ساتھ ایک نجی گفتگو میں جنرل باجوہ نے مبینہ طور پر قرآن کی قسم کھائی کہ وہ اپنے مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے تھے، اور یہ کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب یہ لاہور میں ہونے والی گفتگو جو ان کی ہوئی، ہمارے سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمن شامی اور دوسرے ہمارے دوست محمد مالک کے ساتھ، اب مجیب الرحمن شامی صاحب نے یہ باتیں ٹی وی پہ آ کے بتائیں، اپنے پروگرام میں، دوسرے پروگراموں میں بھی، لیکن معلوم نہیں کہ جنرل باجوہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بقول مجیب الرحمن شامی کے انہوں نے قرآن کا ایک نسخہ جیب میں رکھا ہوا ہے، اور اپنی کئی باتوں پہ انہوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں، میں اپنی والدہ کی قبر کی قسم بھی کھا کے کہتا ہوں کہ فلاں فلاں کام میں میرا حصہ نہیں تھا، میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک ایسے شخص کے اس بیان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس نے نومبر 2022 کے دن اپنے الوداعی خطاب میں جی ایچ کیو آڈیٹوریم میں یہ اعتراف کیا تھا کہ مسلح افواج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہیں، اور فروری 2021 میں تمام فوجی قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ غیر سیاسی رہیں گے، یعنی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ جنرل باجوہ نے بعد میں جرنلسٹوں کو یہ بھی بتایا، خود میں بھی ایک دو میٹنگز میں موجود تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا بین الاقوامی نارمز کا حصہ ہے اور لوگ اپنے قومی مفاد میں جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے سی آئی اے کے سابق سربراہ کو بھی کہ ان بقول جنرل باجوہ کے ان کے منہ پہ کہا کہ کیا آپ لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ تو بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹ بولنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ چینی قیادت کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو جو 22 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ نے جی ایچ کیو آڈیٹوریم میں جس بات کا اعتراف کیا، یعنی کہ سیاست میں فوج کا حصہ، فوج کی مداخلت، تو کیا وہ بذات خود سابق آرمی چیف پر ایک فرد جرم نہیں تھی؟ میرا خیال ہے جب انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کر دی، اور اس کے بعد کے واقعات، اس سے پہلے کے جو واقعات تھے، اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ فوج سٹرنگ پولنگ کر رہی ہے مختلف واقعات کی، اور خاص طور پہ ان کے جو عزائم تھے وہ اکتوبر 2021 میں واضح ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کی ایک نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن جب اسلام آباد آئیں 8 اکتوبر 2021 کو، تو یہاں پہ انہوں نے سب سے ملاقاتیں کی، جنرل باجوہ سے بھی ملاقات کی، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جنرل باجوہ نے باقاعدہ انہیں ایک ظہرانہ بھی دیا ان کی امریکہ روانگی سے پہلے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے امریکیوں کے قریب آنا شروع کیا تھا اور چینیوں کو برا بھلا بھی کہا۔ خود ہمارے ساتھ میٹنگز میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں کہیں کہ جو اتنے بڑے عہدے پہ فائز شخص کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ اب یہی وہ زمانہ تھا جب سی آئی اے کے نئے ڈائریکٹر بھی آ رہے تھے، پاکستان کے دورے کر رہے تھے، جان برنز، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کیں۔ اس وقت عمران خان نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ، اور جو کہ ایک لحاظ سے تنازع بھی بن گیا تھا کہ دنیا کا کون سا سربراہ مملکت ہے یا حکومت کا سربراہ ہے جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دے۔ تو جناب یہ ہم نے بات کی 22 نومبر کی، لیکن اس سے پہلے 21 اکتوبر کو 2022 ہی میں جنرل باجوہ نے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے صحافیوں کے گروپ کے ساتھ ایک سیکیورٹی ورکشاپ میں اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے ہیں، اور اس بات پر انہوں نے کہا، ایک بار پھر زور دیا کہ فوج نے خود کو ملکی سیاست سے دور کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جنرل باجوہ کا یہ بیان
اسی دن سامنے آیا تھا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں غلط بیانی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں پارلیمانی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو 21-22 اکتوبر کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی پاکستان میں یہاں موجود رہ کے کہ انہیں مدت اب وہ مزید توسیع یا ایکسٹینشن نہیں چاہتے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 5 روزہ دورہ انہوں نے کیا واشنگٹن کا، اور 4 یا 5 اکتوبر کو یہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے وزیر دفاع امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ، اور اس سے پہلے ان کو البتہ ایک اشارتاً پیغام دیا گیا کہ آپ جب تک اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اور یہ وہ دن تھے جب یہ کوشش کر رہے تھے کہ امریکیوں کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہ ہمیں بتایا گیا تھا، امریکی سفارتی ذرائع نے یہ بتایا تھا جو کہ واشنگٹن میں اس وقت موجود تھے، کہ ان کی بڑی کوشش تھی کہ خود کو امریکیوں کے مزید قریب کریں اور اس طرح ایک اشارہ وہاں سے مل جائے کہ ہاں جی آپ مزید ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں۔ اس موقع پہ پھر چونکہ میسج آ گیا تھا، پیغام آ گیا تھا امریکی ٹاپ آفیشلز کی طرف سے، تو پھر پاکستانی سفارت خانے میں اس وقت کے سفیر جو مسعود خان ہیں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ایک گفتگو کا اہتمام کیا جنرل باجوہ کی، اور جنرل باجوہ نے اس گفتگو کے دوران ایک پیغام دیا کہ وہ اپنی مدت ملازمت مزید نہیں چاہتے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے 29 نومبر کو۔ اب یعنی بیسکلی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ میسج باہر گیا۔ اس کے بعد ان کی پھر ملاقات ہوئی امریکی وزیر دفاع آسٹن کے ساتھ اور دوسرے حکام کے ساتھ۔ اس اجتماع میں بھی جو 5 اکتوبر کو ہوا تھا پاکستان کے سفارت خانے میں، اسی اجتماع کے دوران جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مداخلت براہ راست کبھی بھی نہیں کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہنے میں کیا حرج ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اس ملک کی فوج پاکستان کی سیاست کا بیسکلی ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ اس کے اچھے پہلو بھی ہیں، برے پہلو بھی ہیں، لیکن اس میں جو جنرل باجوہ نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ پرابیبلی غالباً ان کو اب ایک لائبلٹی سمجھنے لگا تھا، کیونکہ انہوں نے 6 سال مکمل کر لیے تھے۔ باقاعدہ طور پہ جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف دعوت بھی نہیں دی گئی امریکہ آنے کی، اور یہ ایک الوداعی دورہ تھا جو انہوں نے کیا اکتوبر کے شروع میں 5 دن کے لیے، لیکن انہیں وہ پذیرائی نہ مل سکی، وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، یعنی تیسری ایکسٹینشن۔ اب ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایکسٹینشن کے کتنے یہ شدید خواہش مند تھے۔ ہماری جنرل باجوہ کے ساتھ جب مارچ 2018 میں پہلی ملاقات ہوئی جنرل ہیڈ کوارٹر کے آڈیٹوریم میں، تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میری آمد کے ساتھ ہی فوج کے اندر توسیع، ملازمت میں توسیع کا، ایکسٹینشن کا مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ نہ میں خود ایکسٹینشن لوں گا نہ کسی کو ایکسٹینشن دوں گا۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح بیہائنڈ دا سینز جوڑ توڑ ہوئے، پریشر بڑھا، اور ISI کے ذریعے عمران خان پہ پریشر، اس وقت کے وزیر اعظم پہ، اور پھر عمران خان نے جب ان کو توسیع دی، معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں جب چیلنج ہو گیا تو اس میں پھر سپریم کورٹ نے دوبارہ کہا کہ اس کے لیے پارلیمان کو قانون سازی کرنی چاہیے، اور جناب قانون سازی اگست 2019 میں ایسی ہوئی کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ان سب نے بڑھ چڑھ کے ان تینوں بلوں کے پاس کرنے میں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس کے مطابق آرمی چیف، فضائیہ کے سربراہ اور بحریہ کے سربراہ کی مدت ملازمت میں وزیر اعظم اپنی ثوابدید کے مطابق توسیع کر سکتا ہے اور اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک مختصر سا ہم نے کہا کہ آپ کو ایک ریکیپ کریں کہ جنرل باجوہ معلوم نہیں کس کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی پاک دامنی کے ساتھ
اپنا ٹینیور گزارا، حالانکہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا مارچ اپریل 2022 میں یا اس سے پہلے، جس طرح جنرل فیض حمید کو بھی ہٹایا گیا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی کیونکہ وہ عمران خان کے قریب سمجھے جاتے تھے، تو ان تمام باتوں سے ایک امر باڑا واضح ہو گیا تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے، اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے ان کی مرضی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے بالآخر پھر تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کہلاتی تھیں، ملا کے فوج کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف 8 مارچ 2022 میں عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا۔ حالانکہ اس وقت عدم اعتماد کے ووٹ کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک میں نے سوچا کہ مختصر سا ریکیپ ہے کہ پبلک میں آ کے جھوٹ بولنے سے اور میں بار بار قرآن کا حوالہ دے کے جنرل باجوہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ آپ کو آپ کے اعمال سے یاد رکھے گی، قرآن کے اوپر قسمیں اٹھانے سے نہیں۔